بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس انشاءاللہ سورۃ الملک کے ایک نیو لیکچر کے ساتھ ہے کہ جس میں ہم سورۃ الملک کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک کی تجویدی اصلاح کریں گے۔ خاص طور پہ ان الفاظ کی تجویدی اصلاح سکھائی جائے گی جو بہت ہی مشکل ہیں، جو مشکل طریقے سے پڑھے جاتے ہیں یا جن کے ہجے کرنے میں بچوں کو مشکل اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ الفاظ کہ جو سپیڈ میں روانی کے ساتھ پڑھتے ہوئے غلط پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی کیسے درست ادائیگی کی جائے یہ سیکھیں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس میں خاص توجہ دیجئے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اس میں یہاں پہ دیکھیں تو نون ساکن کے بعد آپ کو با کا حرف مل رہا ہے۔ با کا حرف کون سے اصولوں میں سے آتا ہے؟ اقلاب کے اصول میں سے، بالکل درست۔ اب یہاں پر اگر نون ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا ہے تو یہاں پر آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل دینا ہے۔ جی ہاں، میم کی آواز میں اس کو ٹوٹلی بدل دیا جائے گا، کیونکہ اقلاب کا معنی ہی بدل دینا ہے۔ کس چیز کو؟ نون کی آواز کو، یعنی ایک حرف کی آواز کو دوسرے حرف کی آواز میں، یعنی میم کی آواز میں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون کی آواز کو بالکل نہیں پڑھا جائے گا۔ کچھ لوگ اس کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں بِذَنبِهِمْ، تھوڑا سا بیچ میں نون کی بھی آواز نکالتے ہیں اور اس کے بعد میم تھوڑی سی پڑھتے ہیں کہ دونوں چیزیں پڑھی جائیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے یہاں پہ نون کو بالکل نہیں پڑھنا، میم کو پڑھنا ہے اور آواز کو ناک میں بھی لے کر جانا ہے۔ تو کیسے پڑھا جائے گا؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، بِذَنبِهِمْ، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا۔ یہ جو ہم نے نون کی جگہ میم کی آواز پڑھی ہے، اسی کو اقلاب کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے تو لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اب بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ایک تو صاد کے مخرج کو خراب کرتے ہیں اور دوسرا عین کے مخرج کو۔ یاد رکھیے صاد کو بہت موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا کو نرمی کے ساتھ حلق کے درمیانی حصے سے نکالیے اور عین کو بہت اچھے سے پڑھیے۔ کیسے؟ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آگے چلیے اگلی آیت میں تو إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اس آیت میں دیکھیے تو سب سے پہلے حمزہ اور نون مشدد کا غنہ کریں گے، حمزہ اور نون کو ملاتے ہوئے اور اچھے طریقے سے رکیں گے ایک الف کے برابر۔ ان الذین، ان اس چیز کو غنہ کہا جاتا ہے جو آواز ناک میں جا رہی ہے۔ آگے چلیے تو ربہم بالغیب، میم ساکن کے بعد با کا حرف آ گیا ہے، یہاں پر بھی رکا جائے گا، آواز کو ناک میں لے کر جائیے، یہاں پر غنہ کیجئے۔ کون سا غنہ ہے؟ میم ساکن کے اصولوں میں سے ایک غنہ ہے، اور یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے ایک الف کے برابر رک کے اس کے بعد باقی زیر کو پڑھنا ہے۔ ربہم بالغیب۔ آگے چلیے تو لہم مغفرۃ، اس میں دیکھیں تو میم ساکن کے بعد میم آ گئی، اگین میم ساکن کے اصولوں کو فالو کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے رکنا ہے، غنہ کرنا ہے، میم مشدد بھی ہے تو آواز کو ناک میں لے کر جائیے اور ایک الف کے برابر رکیے۔ آگے چلیے تو مغفرۃ وَأَجْرٌ، یہاں پہ دیکھیں تو تا کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی تنوین آ گئی تو یاد رکھیے کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو اپنے ذہن میں لے آئیے، اور یہاں پر دیکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کون سا حرف ہے؟ واو ہے، بالکل، تو واو حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے، لیکن ایسا ادغام کہ جس میں غنہ شامل ہو۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ مغفرۃ وَأَجْرٌ، اب یہاں پہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں مغفرۃ، نون کی آواز کو بڑا کلیئر پڑھتے ہیں، یہاں پہ آپ نے تنوین کی آواز کو نہیں پڑھنا بلکہ تا کی دو پیش کو آپ نے ڈائریکٹ واو کے ساتھ ملانا ہے، تو کیا آواز بنے گی؟ مغفرۃ وَأَجْرٌ، اب یہاں پہ قلقلہ وَأَجْرٌ، جیم کے اوپر جزم کی علامت ہے،
اس لیے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھا جا رہا ہے. اور را کے اوپر دو پیش کی تنوین کے بعد کاف کا حرف آ گیا تو یہاں پر اخفا کیجئے. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، امید ہے واضح ہو گیا ہوگا. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اور کیجئے تو زبان موومنٹ میں نہیں آ رہی اور نہ ہی کہیں کسی بھی حصے کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے. سیدھی زبان کو رکھیں گے تو اخفا اچھے سے ادا ہوگا. وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. اگلی آیت میں چلتے ہیں تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اس آیت میں خاص توجہ دیجئے أَوْ اجْهَرُوا کے لفظ میں. اس میں دیکھیں تو جیم کے اوپر جزم کی علامت ہے. جیم حروف قلقلہ میں سے ہے. یہاں پر آپ نے جیم کو تھوڑا سا ہلاتے ہوئے پڑھنا ہے. أَوْ اجْهَرُوا أَوْ اجْهَرُوا، یہ جو اج کی آواز آ رہی ہے اسی کو قلقلہ کہا جاتا ہے. انہو علیم، جی ہاں اگین اقلاب کا اصول فالو کیا جائے گا. تنوین کے بعد با آ رہی ہے، یاد رکھیے اوپر نون ساکن کے بعد با آئی بذنبہم، یہاں پر تنوین کے بعد با ہے. تو آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو گیا کہ نون ساکن یا تنوین دونوں کے سیم اصول ہوتے ہیں. یہاں پر ابھی تنوین کے بعد با آ گئی تو آپ نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا ہے. علیم بذات الصدور، دال واو پیش دو، واو مدہ ہے تو اس کو دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیے. اگلی آیت دیکھیے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. اس میں بہت سے لوگ کیا پڑھتے ہیں اس کو اللہ اللہ یا پھر اللہ. یاد رکھیے نہ تو تشدید ہے لام کے اوپر اور نہ ہی لام خالی موجود ہے بلکہ آگے الف موجود ہے. الف موجود ہونے کی وجہ سے آ کی حرکت کو تو بہت کم پڑھا جائے گا، لیکن لام الف ہے تو اس کو آپ نے دو حرکات کے برابر پڑھنا ہے. الا یعلم من خلق، نون ساکن کے بعد خا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا، غنہ نہیں کرنا. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، لطیف الطا موٹی پڑی جائے گی اور واو کو لام کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ملایا جائے گا. اس طریقے سے آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 14 تک کا سبق مکمل ہوا. ساتھ مل کر اس کی مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے، آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.